حافظ شیرازی لیکچر سیریز کے تحت اس چوتھے لیکچر میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا کہ ہم لوگ جو بی اے فرسٹ ایئر کے سلیبس میں حافظ شیرازی کی غزلیں شامل ہیں، وہ تقریباً 5 یا 6 غزلیں شامل ہیں، تو اس کو پہلے ہم ریڈ کر رہے ہیں، تلفظ درست کر رہے ہیں اپنا۔ اس کے بعد پھر ہم اس کے ترجمے پر آئیں گے، جو تلمیحات، استعارات وغیرہ جو استعمال کی گئی ہیں، ثنا بدائی استعمال کی ہیں غزلیات میں، ان کو پھر میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کروں گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس ویڈیو میں خاص دھیان یہ رکھنا ہے، یا اس لیکچر میں خاص دھیان یہ رکھنا ہے کہ فارسی زبان کے اشعار جب پڑھے جاتے ہیں تو اس کا تلفظ کیسا ہوتا ہے، ایکسینٹ کیسا ہوتا ہے، تو اس پہ دھیان دیں، غور کریں آپ لوگ، اور اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو آئیے میں حافظ شیرازی کی اس تیسری غزل کو آج پڑھنے جا رہا ہوں، آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ لوگ دھیان سے سنیں۔ یہ حافظ شیرازی کی مشہور غزل ہے۔ ایک پہلے جو غزل کا مطلع ہے، یعنی پہلا جو شعر ہے، اس کے متعلق میں ایک تاریخی پس منظر بتاؤں گا۔ آپ لوگوں نے تیمور لنگ کے بارے میں سنا ہوگا۔ تو تیمور لنگ سمرقند و بخارا اور ایران کے بہت حصے کو فتح کر چکا تھا اپنی جنگ کے ذریعے، اور قریب تھا کہ ہندوستان کو بھی فتح کرے۔ حالانکہ ہندوستان پر بھی چڑھائی کرنے کی اس نے پوری کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ یہاں کے حکمران جو ہے اس کو ہرانے میں کامیاب رہے۔ تو حافظ شیرازی اسی دور میں تھا، تو اس نے غزل لکھی، تو جس کا مفہوم تھا، میں وہ ایک شعر پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں کہ اگر ان ترک شیرازی بدست آرد دل مارا، اگر ان ترک شیرازی بدست آرد دل مارا، بخال ہندو یش بخشم سمرقند و بخارا را۔ تو حافظ شیرازی شعر میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ترکی کا جو معشوق ہے، اپنے گال پہ جو اس کے تل ہے نا، اگر ان ترک شیرازی بدست آرد دل میں، اگر ترکی کا معشوق جو میرا دل لے چکا ہے وہ واپس میرے دل کو دے دے، یعنی میرے دل کو آزاد کر دے، تو اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں سمرقند و بخارا کی جو چہرے پہ، یعنی گال پہ جو تل بنا ہوا ہے، اس کے عوض میں یا اس کے بدلے میں سمرقند و بخارا اس کو گفٹ کر دوں گا، اس کو دے دوں گا، تحفے میں دے دوں گا۔ تو جب یہ شعر تیمور لنگ کے سامنے پڑھا گیا، اس کے مفہوم اس کو بتائے گئے، تو تیمور لنگ بہت متعجب ہوا، اس کو حیرت ہوئی۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ حافظ شیرازی سے اس نے ملنے کا ارادہ کیا، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ لیکن پھر بھی اس نے جو یہ شعر سننے کے بعد جو بات کہی، وہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ اس نے سنا کہ حافظ شیرازی ایک معشوق کے گال کے تل کے عوض میں یا اس کے بدلے میں وہ سمرقند و بخارا کی سلطنت عطا کرنا چاہ رہا ہے، سمرقند و بخارا کی زمین کو عطا کرنا چاہ رہا ہے، اس کو گفٹ کرنا چاہ رہا ہے۔ تو اس نے کہہ رہا ہے کہ میں بڑی مشکل سے اتنی جگخوریزی کے بعد، اپنے سپاہیوں کو گنوانے کے بعد میں سمرقند و بخارا کو حاصل کر پایا ہوں، اور حافظ شیرازی ایک معشوق کے ایک گال کے تل کے عوض میں وہ سمرقند و بخارا عطا کرنا چاہ رہا ہے، اپنے محبوب کو گفٹ کرنا چاہ رہا ہے۔ کہ مذاق خیز بھی ہے اور اس کو تعجب بھی ہوا۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں حافظ شیرازی کی اس غزل کو، تک آپ لوگ دھیان سے سن پائیں۔ غزل کا مطلب یوں ہے کہ اگر ان ترک شیرازی بدست آرد دل مارا، بخال ہندو یش بخشم سمرقند و بخارا را، بده ساقی معی باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکناباد و گلگشت مصلا را. فغان که این لولیان شوخ شیرین کار شعر آشوب، چنان بردن صبر از دل که ترکان خواند یغما را. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. من از اون حسن روز افزون که یوسف داشت دانستم، که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را. اگر دشنام فرمایی دیگر نفرین دعا گویم، جواب تلخ می زیبد
لبے لالے شکر خارا نصیحت گوش کن جاناں از جان دوست در دارند جوانان سعادت من پند پیر دانا حدیث از مطرب و میگو و راز دهر کمتر شد که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معمارہ. آخری شعر غزل، اس تیسری غزل کا آخری شعر جسے ہم مقطع کہتے ہیں، حافظ شیرازی نے اپنے تخلص کا اس میں اظہار کیا، اور حافظ شیرازی کا تخلص حافظ تھا. اور حافظ تخلص اختیار کرنے کی مناسبت یہ ہے کہ حافظ شیرازی خود ایک حافظ کلام تھے. انہوں نے قرآن شریف حفظ کیا تھا. انہوں نے اسی مناسبت یعنی قرآن کی حفظ کی مناسبت کی وجہ سے وہ اپنے تخلص حافظ اختیار کرتے تھے، حافظ استعمال کرتے تھے. تو آخری شعر ملاحظہ فرمایا آپ لوگ. غزل گفتی و در صفتی بیو و خوش بخون حافظ. غزل صفتی و در صفتی بیو و خوش بخون حافظ. بر نظم تو افشاند فلک نخد ثریا. تو اس طریقے سے آج ہم نے حافظ شیرازی کی تیسری غزل کو پڑھا، آپ کے سامنے میں نے پیش کیا. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جیسے میں نے جس لب و لہجے سے میں نے اس غزل کو پیش کیا آپ کے سامنے، آپ لوگ بھی اسے دہرانے کی کوشش کریں گے. اور جب یہ اس حافظ شیرازی کی 5 غزلیں مکمل ہو جائیں گی، اس کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے ان غزلیات کا ترجمہ بھی پیش کروں گا اور تشریحات بھی پیش کروں گا. شکریہ.